الباس الاول فی کتاب اللہ تعالیٰ، پہلی باس کتاب اللہ تعالیٰ میں، تو اول جو ہے کتاب اللہ تعالیٰ، اس کو مصنف نے ذکر کیا، یہ پہلے کتاب اللہ کو ذکر کیا، اور کتاب اللہ کیونکہ اصل ہے، یہ قطعی ہے، اور اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ باقی حدیث اس طرح نہیں ہے، حدیث مبارکہ اس طرح نہیں ہے، اور دوسرے اصول بھی اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح نہیں۔ اور کتاب اللہ کی تعریف کیا ہے کہ هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول ونقل متواترا بلا شبہۃ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور مصاحف میں لکھا گیا ہے، اور لکھا جاتا ہے مصاحف میں، اور نقل کیا گیا ہے، اور نقل بھی ایسی ہے جو متواتر ہے، اور اس میں شبہ بھی نہیں ہے۔ پھر خاص فصل فی الخاص والعام، فصل خاص و عام کے بیان میں، فالخاص لفظ وہ لمعنی معلوم او مسمى معلوم علی الانفراد، خاص وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر، کقولنا فی تخصیص الفرد زید، جیسے ہمارا کہنا فرد کی تخصیص میں زید، وفی تخصیص النوع، نوع کی تخصیص میں رجل، وفی تخصیص الجنس انسان، اور جنس کی تخصیص میں، جنس کو خاص کرنے میں انسان، والعام کل لفظ ينتظم جمع من الافراد، اور عام ہر وہ لفظ جو افراد کی جماعت کو شامل ہو، اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون، و اما معنی كقولنا من وما، یا لفظاً جماعت کو شامل ہوگا جیسے ہمارا کہنا مسلمون اور مشرکون، یا معنی افراد کی جماعت کو شامل ہوگا جیسے ہمارا کہنا من وما۔ حکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، خاص کا حکم کتاب اللہ کے اس پر عمل کرنا واجب، تو کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کا وجوب ہے یقینی طور پر، یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر۔ فإن قابل خبر الواحد اب القیاس، اگر اس کے مقابلے خبر واحد یا قیاس آ جائے، فإن امکن الجمع بینہما، اور اگر ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہو، بدون تغییر حکم خاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل بہما، ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، وإلا وگرنہ یعمل بالکتاب، کتاب پر عمل کیا جائے گا، ویترک ما یقابلہ، اور جو اس کا مقابل یعنی خبر واحد اور قیاس ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ مثال ہو فی قول تعالیٰ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ آگے چلتے ہیں۔ تو خاص وہ لفظ جو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو بتا دیا کہ لفظ کیا، لفظ وضیہ کیا کر محمد نکال دیے کہ یہ بمنزلہ فصل کیا ہے، وہ منزلہ جنس کیا ہے۔ معنی معلوم کہا تو اس میں احتمال تھا کہ معنی معلوم البیان ہوگا یا معنی معلوم المراد ہوگا، تو اگر معنی معلوم البیان ہے تو اس سے مشترک نہیں نکلتا، کیونکہ مشترک جو ہے وہ جو معنی ہے معنی معلوم البیان ہوتا ہے، معنی معلوم البیان بیان ہوتا ہے، تو اس لیے مشترک نہیں نکلے گا۔ اگر اس سے معنی معلوم المراد لیں تو کیونکہ اس کا معنی معلوم المراد نہیں ہوتا اس لیے مشترک نکل جائے گا۔ یا پھر الگ انفراد کی جو قید لگائی، تو انفراد ہوتا ہے کہ وہ معنی افراد سے بھی منفرد ہو اور وہ معنی دوسرے معنی سے بھی منفرد ہو، تو جب افراد سے منفرد ہوگا تو اس سے عام نکل جائے گا، کیونکہ عام افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے، تو افراد میں سے ایک فرد لے لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، عام نکل جائے گا کہ نہیں، کیونکہ جماعت رہی تو عام نکل گیا۔ کیونکہ عام یہ نہیں ہوتا کہ تثنیہ ہو، یہ نہیں کہ عام کہ دو معنی بدلا کر ہے، جیسے جن کی خرید مختلف ہوتی ہیں، جیسے مشترک ہے، ایسا نہیں، یہ جماعت کو شامل ہوتا ہے، یعنی مسلم ایک ہیں ان کی جماعت کو شامل ہے، مشرک ایک ہیں ان کی جماعت کو، یا ان میں سے ایک فرد کو لے لینا، یہ اب انفراد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انفراد۔ تو یہ معنی افراد سے منفرد ہے، اور دوسرے معنی سے بھی جو مشترک میں ہے، کہ دوسرے معنی سے بھی مشترک، اس لیے انفراد کی قید لگانے سے اکٹھے ہی مشترک اور عام دونوں ہی نکل جائیں گے۔ اور پھر کہا کہ ان جنس کے خاص کرنے میں انسان کیا کرنا، اور فرد کی خاص کرنے میں زید، اور نوع کو خاص کرنے میں راجل ہے، اور جنس کی خاص کرنے میں انسان ہے، یعنی فرد تخصیص، کیونکہ فرد کی تخصیص میں تو آپ سمجھیں کہ احتمال ہی نہیں نا، اس میں احتمال ہی نہیں، اگر اس کی وضع متعدد نہ ہو، اس کی اگر زید کو بھی چند وضعوں کے لیے چند زید جو ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے ایک ہی معنی کے لیے، ایک ہی معنی کے لیے، تو اب ان کی بھی وضعیں کیا ہیں، متعدد ہیں، تو
اب کیا یہ خاص رہے گا؟ آپ کا بھی نام زید، 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 ٹھیک ہے؟ اب عام ہوا کہ خاص؟ عام، آپ کے اعتبار سے تو یہ عام ہی ہے، وجہ اس کی کیا ہوگی؟ ایک آپ کے لیے بھی وعدہ کیا، اس کے لیے بھی وعدہ کیا، اس حقیقت کے لیے بھی وعدہ کیا، زید ہی، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں ایک وضع ہو تو یہ اخص الخاص ہے، خاص میں سے بھی، خاص، کیونکہ نو بھی تو خاص ہے اور جنس پہ تو بھی خاص ہے نا، لیکن اتنی خاص نہیں جتنا یہ فرد خاص ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی فرد ہے، اس میں ایک ہی فرد، جب آپ تخصیص نو میں جائیں گے تو عموم آئے گا، رجل کے نیچے لائن لگ جائے گی رجل کی، زید کے نیچے لگے گی، زین کے نیچے امر بھی آ جائے گا، نہیں، وہ کہتا نا شرکت کثیرین سے معنی ہے کیا ہے؟ شکل سیلم سے، وہ نہیں کہتا میرا کوئی شریک ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، غرض ایک ہے، شریک ہو گئے۔ رجل کی غرض کیا تھی کہ امام ہونا، نبی ہونا، ٹھیک ہے، شاہد ہونا قصاص و حدود میں، اور جمعہ کو قائم کرنا اور عیدوں وغیرہ کو قائم کرنا، یہ مرد کی تخلیق کی غرض ہے، اس میں سارے مرد آئے گے نہ آئے، تو عورت کے اعتبار سے کیا ہوگے؟ خاص نہیں ہوگی، عورت اس لیے تو عورت کے اعتبار سے خاص ہو گئے، اور اسی طرح تخصیص، اور عورت جو ہے یہ خاص ہو گئی تخصیص سے نو ہے، کیا یہ مرد کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس کی تخلیق کی غرض یہ نہیں ہے، اس کی تخلیق ہے یہ فرش بنے اور بچہ پیدا کرے اور گھر وغیرہ کے کام کاج کی تدبیر کرنا، کام کی تدبیر کرنا وغیرہ، تو لہذا یہ بھی کیا ہوگی؟ خاص ہو گئے، لیکن پھر بھی عورت میں ساری عورتیں آئیں گی، عموم تو رہے گا، عموم تو رہے گا، یعنی زینب جب امرا لکھیں گے تو امرا میں صرف زینب نہیں، زینب، سائمہ، سامیہ، ٹھیک ہے، ساری نیچے آ جائیں گی، تو ایک فرد تو خاص ہی نہیں نہ ہوگا، تو تخصیص تو ہے لیکن کس کے مقابل؟ مرد کے مقابلے تخصیص ہے، اور مرد کو اس کے مقابل دیکھیں تو وہ بھی کیا ہے؟ تخصیص ہے، تو یہ تخصیص نو ہے، اور انسان تخصیص جنس یعنی جنس کو خاص کرنا، یعنی اس کے تحت مرد اور کیا ہونا جائیں گی؟ عورتیں، مرد اور عورت آئیں گے، کیا آ جائیں گے؟ مرد اور عورتیں، کیونکہ یہاں جنس کو کیا کرنا ہے؟ خاص، جنس کو خاص کرنا، خاص کرنا ہے، تو جنس کو ایسے انسان کے نیچے کیا آئیں گی؟ مرد بھی آئیں گے، اور انسان کے نیچے عورتیں بھی آئیں گی، تو اس کی سمجھ آ گئی؟ کیونکہ ان کے اغراض کیا ہیں؟ مختلف، ان کے اغراض مختلف، تو جنس کہتے ہیں وہ جب کثیرین پہ بولی جائے اور جو مختلف ہوں، اصولی کے نزدیک اغراض مختلف ہوں اور منطقیوں کے نزدیک حقیقتیں مختلف ہوں، لہٰذا اس میں یہ کیا ہے؟ خاص ہو جائے گا، اور عام ہر وہ لفظ جو جماعت افراد کی جماعت کو شامل ہو، جیسے لفظاً مسلمون مشرکون، اب مسلم جماعت مسلم اور مشرکون جماعت مشرک، ان سب کو یہ لفظ جو ہے یہ شامل ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ایک فرد کو آپ ادھر کر دیں گے، دو کو ادھر، نہیں، پوری جماعت، اور مشرکی میں بھی ایک کو ادھر کر دیں گے، نہیں، وہ تو پھر انفراد ہو جائے گا، افراد میں سے انفراد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ دو معنی پر بھی دلالت نہیں کر رہا، ایک ہی معنی ہے، مفہوم شرک کا جو ہے وہ ہے، اور اسلام کا جو مفہوم ہے وہ ہے، جس میں ہوگا وہ فرد ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ تو پوری جماعت مسلم اور پوری جماعت مشرک پر یہ لفظ مسلمون اور مشرکون دلالت کرتا ہے، اور مانن جیسے من اور ما من میں بھی جو، یہ بھی جماعت پہ دلالت کرتا ہے، اور ما بھی جماعت پہ، اس میں بھی عموم ہے، اور من میں بھی، یہ دو معنی کے لیے تو وعدہ کیا یہاں بھی عموم ہے، کیونکہ یہ جو واحد اور کثیر سب شامل ہوتا ہے ان کو۔ اب کتاب اللہ کے ہاتھ کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی طور پر، اب دیکھو نا فرق بتا رہے ہیں، حالانکہ عام کا بھی حکم یہ ہے کہ اس پہ بھی وہ عمل کرنا واجب ہے، اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور یقینی طور پر، آگے وضاحت ہوگی اس کی، لیکن فَإِن قَابَلَهُ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں، جب انہوں نے وضاحت کر دی، قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ خبر واحد یا قیاس کتاب اللہ کے خاص کے مقابل آ جائے تو پھر اگر جمع کرنا ان دونوں کے درمیان، جمع کرنا یعنی اب کتاب اللہ ہے اور دوسرا جو ہے حدیث پاک خبر واحد، یہ جس کے راوی ایک ہے، ظنی ہے، یہ مقابل میں آ گئی ہے، یا قیاس آ گیا اس کے مقابل میں، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اب اگر ان کو ملانا ممکن ہو، ان کو ملانا ممکن ہے، ہم کرنا جمع بینہما، ان دونوں کو ملانا، کتاب اللہ کو اور خبر واحد کو یا قیاس کو ملانا ممکن ہو،
تو کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی کیے بغیر، کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی کیے بغیر ملانا ممکن ہو تو ملا دو، اگر ممکن نہیں تو پھر انہیں ترک کر دیا جائے۔ خبر واحد مقابل میں آئے اور کتاب اللہ کی خاص میں تبدیلی کیے بغیر ان کو ملانا ممکن نہیں تو چھوڑ دیا جائے، اور قیاس بھی مقابل میں آ جائے اور کتاب اللہ کی خاص میں تبدیلی کیے بغیر ان دونوں کو ملانا ممکن نہ ہو تو قیاس کو ترک کر دیا جائے اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے۔ اور اگر ان دونوں کو ملانا ممکن ہو تو پھر دونوں پہ عمل کیا جائے، جو عمل بہما، ان دونوں پر عمل کیا جائے، نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے۔ یہ آپ کو اصول سمجھ میں آ گیا۔ آج یہ احناف پہ باتیں کرتے ہیں، حنفیوں پہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ پڑھ تو لینا پہلے، آپ کسی عالم دین کے بعد بیٹھے ہیں، آپ کو بتائیں اصول کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ کتاب اللہ کی خاص کے مقابلے میں بھی خبر واحد آ جائے اور ملانا ممکن نہیں تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تم کہتے ہو یہ قرآن کو پیچھے کرتے ہیں، ظلم ہے نا۔ ہم تو حدیث سے خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کتاب اللہ کی خاص میں تبدیلی کیے بغیر یہ ملانا ممکن نہیں، تو خبر واحد یہ درجہ ہی نہیں رکھتی کہ کتاب اللہ کی خاص میں تبدیلی کر دی جائے۔ وہ تو حدیث مشہور ہوتی ہے، حدیث متواتر ہوتی ہے، جس سے کتاب اللہ پہ زیادتی کر لی جاتی ہے، تو اس لیے خبر واحد حدیث سے آ گیا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور قیاس آ جائے مقابلے میں اور پھر ان کو ملانا بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ اگر ملاتے ہیں تو کتاب اللہ کی خاص میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو قیاس سے تو یہ جائز نہیں ہے، لہذا قیاس کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے اور کتاب اللہ کی خاص پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اس پر پہلی مثال جو دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکی رکھیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء روکی رکھیں۔ فإن لفظ الثلاثة خاص فی تعریف عدد معلوم، یہاں لفظ جو ثلاثہ ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ جو ثلاثۃ قروء ہے، لفظ ثلاثہ ہے نا، یہ جو لفظ ثلاثہ ہے یہ عدد معلوم کی تعریف میں خاص ہے۔ کس میں خاص ہے؟ اپنے لفظ بدی لمانا معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد، یہ تعریف پڑھ لی نا، تو خاص کی تعریف ہے نا، تو خاص تو پھر وہ احتمال نہیں رکھتا، کیا احتمال کو تو وہ ختم کر دیتا ہے۔ کس کو؟ میں آگے بھی بتایا آپ کو۔ اب یہ جو ثلاثہ ہے واضح نے اس کو وضع کیا ہے، تو 3 سے